اور شبہ ہی نہیں ہے کسی طرح یہ بھی ہم کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ہم کو شرف حاصل ہے کہ ہم حدود کے اندر حضور کے امتی ہیں الحمدللہ. یعنی ہم نے آپ کی سنت کے اوپر، آپ کے تعلیمات کے اوپر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے. یعنی بدعات سے ہم لوگ محفوظ ہیں. بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. ہاں یہ کہ ہم اتباع سنت محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر پاتے، کوتاہی ہے، تو کوتاہی کی تلافی تو توبہ استغفار سے ندامت سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے آپ کے مزاج میں غلو ہوتا تو اس سے توبہ نصیب نہیں، کیونکہ ہم اس کو اچھا سمجھتے، کار خیر سمجھتے، ثواب کا ثواب سمجھتے اور اسی میں مبتلا رہتے. اور حضور سرور کائنات سردار دو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس نے ذرا بھی تجاوز کیا وہ محروم ہی رہا ہوگا. شیخ سعدی صاحب کا شعر ہے، دری راہ مرد دائی نہ رفت. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انک علی صراط مستقیم، آپ ہیں صراط مستقیم پر. گما شد کہ دنبال رائی نہ رفت. وہ بھیڑیں بکریاں بچھڑ جاتی ہیں، بھیڑیا کھا لیتا ہے جو اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے نہ چلیں. بصدق و صفا کوش اور زہد و ورا ولیکن میغ رائے بر مصطفیٰ. لیکن خوب یاد رکھو، چاہے جتنے صوفی بننا چاہو، چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، خبردار ایک سر منہ فرق نہ کرنا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہوئی حدودوں کے سے آگے نہ بڑھنا. بس زہد و ورا کوش اور صدق و صفا یعنی یہ تصوف سب. ولیکن میں افزائے بندار سادی کہ راہ صفا توا یافت جز در پہ مصطفیٰ. یہ چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، چاہے جتنی تسبیحات لو، چاہے جتنے مجاہدے کرو، چاہے جتنی ریاضتیں کرو، چاہے جتنے چلے کھینچو، صوفی بننا چاہو، صوفی تو نہیں بن سکتے. نہ پندار سادی کے راہ صفا توا یافت جز در پہ مصطفیٰ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا عین تصوف، عین درویشی، عین تمام کمالات اسی میں. نپندار سادی کے راہ صفا تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ. خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز و منزل نہ ہے، کہ ہرگز و منزل نہ. چاہے عمر بھر سر پٹکتا رہ جائے ریاضتوں میں، تہجد میں، اوراد میں، وظائف میں، چاہے جو کچھ سرگردانی کرے، اللہ کا تعلق صحیح نہیں پیدا. جس نے حضور سے انحراف کیا کوئی اتنی ہی زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انحراف کیا. تو بڑی خیریت اسی میں ہے کہ حضور کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو. اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ صحیح العقیدہ ہیں. ہمارے مزاج میں، ہمارے مذاق میں بدعات شامل نہیں ہے، غلو شامل نہیں ہے. اگر شامل ہونا چاہیے کوئی چیز ہماری اعتبارات و طاعت میں تو وہ ندامت ہے اور کوتاہی کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم سے بن نہیں پڑتا اتباع سنت، اتباع شریعت. یا اللہ ہم پہ رحم کیجیے، ہمیں توفیق دیجیے. یہ تو ہو سکتا ہے. دوسرے یہ معاملات میں ہمارے کرتے ہیں وظائف کی، اوراد کی. ایک صاحب ہم کو تو باتیں بہت آ جاتی ہیں. ایک صاحب آئے ہمارے پاس حاجی میں، کہنے لگے ہم فلاں سب سے مرید ہیں، بیت ہیں، اور یہ ہمارے وظائف ہیں، یہ ہمارے اوراد ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں. یہ تو بہت سی فہرست تھی، لیکن وضع قطع سب غیر مسلمان. آج کل اللہ معاف کرے شیطان نے ایسے جال پھیلائے ہیں کہ ایسے پیروں کے مرید ہو جاتے ہیں کہ جو خود پیر صاحب جو نہ شریعت جانے نہ سنت جانے، ان سے کچھ بھی نہیں معلوم، نہ طریقت جانے، محض ایک فریب کاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ سب اوراد و وظائف پہ ڈال دیتے ہیں سارے مذاہب. یہ نہیں دیکھتے کہ تم حقوق واجبہ بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں، اہل ویال کے، اپنے بیوی کے، اپنے ہو. بے پرواہی اس طرف سے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان حقوق واجبات سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان سے غفلت ہے. بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اولاد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، صلہ رحمی حقوق ادا نہیں ہو رہے. یہ لے کے جا رہے ہو سرمایہ حق ادا ایک بھی نہیں کر رہے ہو، اور تہجد اپنے لے کے جاؤ گے، نوافل کوئی بھی وزن نہیں، اس کا کوئی بھی قدر نہیں. جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو واجبات ہیں، جن پر فرائض ہیں، ان کا وبال لے کے جانا ہے. تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو بہت تہجد کام نہیں آتی. ایک بھی عمر بھر کوئی شخص اپنے مشاغل میں جو مشاغل اس کے ذمے ہیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کی ادا کرتے رہے اور کوئی نفل بھی نہ پڑھے اور کوئی بھی اسے یہ اس قسم کے مباحات میں جو مستحبات میں ثواب ہیں، فضائل ہیں، کچھ
کوئی پرسش نہیں ہوگی. پرسش ہوگی اگر ایک حق واجبی رہ جائے گا اس پہ سوال ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے فرائض واجبات ہم پر عائد کیے ہیں اہل حقوق کے صلہ رحمی کے, اس پر سوال ہوگا تم نے کیوں نہیں صلہ رحمی ادا نہیں کیا, تم نے اپنے ماں باپ کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے, اپنے اولاد کے حق کیوں نہیں ادا کیے, اپنے بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے, اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے, اپنے جو صلہ رحمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے, اس پر سوال ہوگا. ہم لوگ بے نیاز ہیں. تو بھائی اس پر ایک نظر ڈالنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ دیکھو کہ جو ارے بھائی نوافل کو تو بعد میں دیکھنا, پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ مکان کی بنیاد جو کھود رہے ہو, اس میں جو کچھ ڈال رہے ہو, یہ ایمان کی تقویت کا. اب اس پہ در و دیوار بنیں گے تو در و دیوار بنیں گے اور اس پہ چھت پڑے گی تو یہ تو سب ٹھیک ہو گیا, اسٹرکچر ہو گیا مکان کا, لیکن اس کے اندر اب نقش و نگار ہے, آرائش ہے, زیبائش ہے, موزیک ہے, یہ ہے وہ, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اس پہ اگر مکان میں یہ کچھ نہ ہو تو مکان رہنے کے قابل تو ہے. تو یہ نوافل, مستحبات اور یہ فضائل, یہ سب نقش و نگار بنانے والی چیزیں ہیں, ایمان کے اندر ایک جلا پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. ان سے ایمان اور ہمارے اعمال میں جلا پیدا ہوتی ہے. لیکن جلا تو اس وقت پیدا ہوگی جب اعمال بذات خود بھی تو موجود ہوں. جلا کس چیز میں پیدا ہو؟ آپ نے تو حقوق ضائع کر رہے ہو, حقوق واجبات تلف کر رہے ہو, جلا کس چیز میں آئے گی اوراد و نوافل کی؟ نور کہاں پیدا ہوگا؟ کیا صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر وساوس و خطرات آتے ہیں اور طرح طرح کے توہمات آتے ہیں اور بڑے بڑے گندے خیالات آتے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو آتے ہی ہیں, نماز میں آتے ہیں. نماز ہے ہی ایسی چیز, تو آئینہ ہے سامنے کر دیتی ہے تمہاری کہ تم یہ ہو, تو اس میں گھبرانے کی بات. معاملات میں کیوں نہیں آتے وساوس و خطرات؟ سوال تو یہ ہے کہ جب اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے, وہاں آپ کی نفسانیت کیوں کام کرتی ہے؟ وہاں اللہ کا خوف آپ کے دل میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں ندامت قلب کیوں نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے, ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے؟ اس کا خیال کیوں نہیں؟